اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البروج مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ بروج مکی ہے۔ والسماء ذات البروج، اور قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ دیا گیا ہے۔ وشاہد ومشہود، اور حاضر ہونے والے کی اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے۔ یہ صورت مسلمانوں کو مکہ والوں کی تکلیفوں پر صبر و استقامت کی تلقین کے لیے نازل ہوئی۔ اس مقصد کے لیے پہلی امتوں کے مسلمانوں کو پیش آنے والے شدید ترین امتحان اور اس پر ان کے صبر و ثبات اور انہیں ستانے والوں کے برے انجام کا تذکرہ فرمایا، تاکہ ان کے حالات سن کر انہیں تسلی ہو اور یقین آ جائے کہ اصحاب الاخدود کی طرح یہ لوگ بھی مارے جائیں گے۔ والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم۔ بروج کی جمع ہے۔ اس کا اصل معنی ہے نمایاں اور ظاہر ہونے والی چیز، اس لیے بلند محل کو برج کہتے ہیں۔ اور آسمان پر ستاروں کے اجتماع سے جو صورتیں نظر آتی ہیں انہیں بھی بروج کہتے ہیں، جیسے وہ عام مشہور ہیں 12 برج وغیرہ۔ وہ آسمانی ٹھکانے بھی بروج کہلاتے ہیں جن میں شیطانوں سے آسمان کی حفاظت کے لیے فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ سورج اور چاند کی منزلوں کو بھی بروج کہا جاتا ہے۔ والیوم الموعود، اس دن کی قسم جس کا وعدہ دیا گیا ہے، یعنی قیامت کا دن جس کا جزا اور سزا کے لیے وعدہ کیا گیا ہے۔ وشاہد ومشہود، شاہد کی قسم، حاضر ہونے والے کی قسم۔ ومشہود، جس کے پاس حاضر ہوا جائے اس کی قسم۔ لفظوں کے لحاظ سے اس میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو کہیں حاضر ہو سکتے ہیں اور مشاہدہ کر سکتے ہیں، اسی طرح وہ تمام چیزیں بھی شامل ہیں جن کا مشاہدہ ہو سکتا ہے۔ مشہود یعنی جہاں پہ حاضر ہوا جاتا ہے یا جن کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ اہل علم نے شاہدین اور مشہود کی تفسیر کرتے ہوئے جس چیز کو زیادہ اہم یا معروف یا مناسب سمجھا اس کے ساتھ تفسیر کر دی۔ کسی نے شاہد سے مراد جمعہ کا دن اور مشہود سے مراد عرفہ لیا ہے۔ الفاظ کے عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد ہر وہ فرد ہے جو کہیں حاضر ہوتا ہے، اور حاضری کا ہر وہ موقع ہے جس میں کوئی فرد حاضر ہوتا ہے۔ وشاہد ومشہود، ہر حاضر ہونے والے کی اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے یا جس جگہ پہ حاضر ہوا جائے اس کی قسم۔ قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے قتل کیے گئے، مارے گئے۔ اخدود لمبا گڑھا، خندق کھائی، یعنی عظیم الشان برجوں والا آسمان، قیامت کا دن، کسی بھی مقام پہ حاضر ہونے والے لوگ اور کوئی بھی موقع جس میں لوگ حاضر ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں اگر اپنا وجود رکھتی ہیں اور یقیناً ان کے وجود میں کوئی شبہ نہیں، تو یہ بات بھی یقینی سمجھو لوگوں کہ جن لوگوں نے بڑی بڑی خندقیں کھدوا کر انہیں آگ سے بھرا، پھر جو اہل ایمان اپنے ایمان پر ڈٹے رہے اور پھرے نہ، مرتد نہ ہوئے، انہیں اس آگ میں پھینک کر ان کے جلنے کا تماشا دیکھتے رہے، فرمایا وہ مارے گئے، قتلا، مارے گئے، قتل ہو گئے، کیونکہ وہ زبردست ہستی جو ان برجوں والے آسمان کو تھامے ہوئے ہے، جس نے انصاف کے لیے قیامت کا دن مقرر کر رکھا ہے اور جس کی نگاہ سے نہ کسی جگہ کوئی حاضر ہونے والا غائب ہے اور نہ حاضری کا کوئی موقع غائب ہے، وہ ان سنگ دل ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا ضرور دے گا اور وہ نہ اس کی نگاہ سے غائب ہو سکیں گے اور نہ عذاب سے بچ سکیں گے۔ دنیا میں ایسے کئی واقعات ہوئے جن میں اہل ایمان کو خندق کھود کر آگ میں جلا دیا گیا۔ سند کے لحاظ سے
سب سے صحیح ایک کافر بادشاہ کا وہ طویل واقعہ ہے جو صحیح مسلم میں صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے کہ اس میں ہے ایک کافر بادشاہ نے جب کہ اس کا نجومی مرنے لگا تو اس نجومی نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسا ذہین بچہ لے کے آؤ جسے میں اپنا علم سکھا دوں، یہ نہ ہو کہ میرے مرنے سے یہ علم ختم ہو جائے۔ تو انہوں نے ایک بڑا ذہین فطین بچہ اس کو دیا کہ یہ علم اسے سکھاؤ۔ اب وہ بچہ روز اس جادوگر سے علم سیکھنے جاتا، لیکن راستے میں ایک راہب مطلب اپنے عبادت خانے میں اللہ کی عبادت کرتا بچہ جب اسے دیکھتا تو اسے راہب کی عبادت اچھی لگتی، تو وہ اس کے پاس بھی بیٹھ جاتا اور تھوڑا اس سے بھی سیکھ لیتا۔ اب جادوگر کے پاس وہ لیٹ سے پہنچنے کی وجہ سے جادوگر سے بھی ڈانٹ کھاتا، اور گھر لیٹ آنے کی وجہ سے گھر والوں سے بھی مطلب اسے سننی پڑتی۔ اب اسے راہب نے یہ بات سمجھائی کہ تم مطلب میری بات بیچ میں کسی کو نہ بتانا۔ اس وقت راہب کا دین ہی سچا دین تھا اور وہی اصل میں یعنی اسلام تھا، یعنی ہر دور میں جو لوگ اس وقت کی موجودہ وحی کو مانے اور اس وقت کے نبی کو مانے وہی مسلمان ہیں اور وہی اسلام ہے۔ تو وہ لوگ یعنی اس دور میں وہ راہب صحیح مطلب دین پر تھا اور وہی اس وقت مسلمان تھا اور اس کو مان لینا ہی مطلب کامیابی تھی۔ تو وہ بچہ ایک صحیح فطرت والا بچہ جسے اچھی بات سن کے اچھی لگی اور اسے اس کا جی چاہا کہ یہ علم میں سیکھوں۔ اب وہ اسے سیکھ رہا ہے تو دونوں طرف سے اسے سزا ملتی یا اسے ڈانٹ پڑتی، تو راہب نے اسے بیچ کی راہ یہ بتائی کہ تم میری بات ہی نہ بیچ میں کرنا، ان سے کہنا کہ میں جادوگر سے لیٹ ہوا ہوں اور جادوگر سے کہنا کہ گھر کی وجہ سے یا گھر سے آنے میں دیر ہو گئی۔ ایسے ہی وہ بچہ راہب سے دین کا علم سیکھتا رہا ایک دفعہ، اور وہ جادوگر سے جادوگری بھی سیکھتا رہا۔ ایک دفعہ راستے کو کسی بڑی چیز نے، کوئی جانور اژدہا یا شیر وغیرہ نے بند کر دیا۔ اب لوگ بڑے پریشان کہ اس بلا سے نجات کیسے پائی جائے۔ وہ بچہ جب وہاں سے گزرا تو اس نے سوچا کہ اب موقع ہے کہ میں جانوں کہ راہب کا دین سچا ہے یا جادوگر صحیح ہے، کہ ان میں سے کون صحیح ہے۔ اور اس نے دعا کی کہ اے اللہ، اگر راہب کا دین، اسے اپنے دل میں راہب کا دین زیادہ اچھا لگتا تھا، تو وہ کہنے لگا اے اللہ، اگر تیری نظر میں راہب درست ہے یا اس کا دین اچھا ہے تو اس بلا سے، اس مصیبت سے لوگوں کو نجات دے دے۔ اور اس نے ایک پتھر پھینکا اس کی طرف، جس کے لگنے سے وہ جانور اللہ نے مار دیا اور لوگوں کا راستہ صاف ہو گیا، راہ کھل گیا لوگوں کا، اور اس بچے کا بڑا چرچا ہوا لوگوں میں۔ اب جو کافر بادشاہ تھا اسے لگا کہ اس بچے نے جادو اتنا سیکھ لیا ہے کہ اس نے اس میں اتنی مہارت حاصل کر رہی ہے کہ ایک بلا کو اس نے مطلب ہٹا دیا راستے سے، جبکہ بچہ جانتا تھا کہ راہب کے دین کو مان کے اللہ کی وجہ سے، اللہ کی مدد سے یہ ہوا ہے۔ تو اب لوگ جو بچے کے پاس آ رہے تھے، ایک نابینا شخص کو پتہ چلا اس کے بارے میں، تو وہ اس کے پاس آیا تو اس نے اسے کہا کہ آپ میری آنکھوں کو ٹھیک کر دو، جو چاہو گے، جو مانگو گے میں آپ کو دوں گا۔ انہوں نے کہا، بچے نے کہا مجھے مال و دولت نہیں چاہیے، مجھے صرف یہ اچھا لگتا ہے کہ تمہیں جو آنکھیں دے تم اسے مان لو۔ تو وہ نبینا، اسے اور کیا چاہیے تھا، اسے آنکھیں مل گئی، کہنے لگا ٹھیک ہے، جو مجھے آنکھیں دے رہا ہے میں اسے ضرور مانوں گا۔ اور وہ اللہ کا کلمہ پڑھنے لگ گیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اب جادوگر بادشاہ سمجھ رہا تھا کہ جادوگری کی وجہ سے یہ سب کمال ہو رہے ہیں، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ نہیں بچہ، یہ جادوگری کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتا رہا ہے، اور یہ لوگوں کو اللہ میری پوجا نہیں کروا رہا بلکہ لوگوں کو اللہ کے در پہ لا رہا ہے، یہ تو مطلب میرے خلاف چل پڑا۔ تو بادشاہ نے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان لائے انہیں سزائیں دیں، اور بچے کو بھی مطلب ڈرایا دھمکایا، پہلے دوسرے لوگوں کو اس کے سامنے مروایا، راہب کو مروا دیا، اور وہ نبینا شخص جس کی آنکھیں ٹھیک ہوئی تھی اللہ کے فضل سے، بچے نے دعا کی
اسے بھی مروا دیا بچے کے سامنے کہ بچہ ڈر جائے، لیکن جب حق سچ کسی کے دل میں بیٹھ جاتا ہے پھر وہ ڈرانے سے ڈرتا نہیں ہے۔ جب انسان کسی چیز کو درست سمجھ لیتا ہے یا کسی چیز کو حق سمجھ لیتا ہے پھر وہ اس پہ ڈٹ جاتا ہے۔ اب بچے کو اس نے بڑا ڈرایا کہ تو میری بات مان لے اور مجھے ہی بڑا مان، میرے لیے کام کر، تو تمہیں پھر کچھ نہیں کہا جائے گا، یا تمہیں بڑی میری طرف سے مراعات ملیں گی، بڑے مرتبے ملیں گے، بڑے عہدے ملیں گے، مال و زر ملے گا۔ پر وہ بچہ تو اللہ سے محبت کرنے والا، لوگوں کو اللہ کی راہ کی دعوت دینے والا، وہ باقی پہ یہ دنیا فانی کی چیزوں کو کیسے ترجیح دے سکتا تھا؟ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، جب سب کچھ کرنے والا اللہ ہے اور اللہ ہی بڑی ذات ہے، تو اس کے مقابلے میں تمہیں کیسے مانوں، یا تیری پوجا کیسے کی جا سکتی ہے، یا تیرا بھرم رکھنے کے لیے میں جادوگری کے کرشمے کیسے دکھا سکتا ہوں لوگوں کو؟ تو بادشاہ نے اسے مروانے کے لیے کچھ سپاہی بھیجے کہ اسے لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی سے گرا کے نیچے اسے گرا دینا، یہ مر جائے گا۔ اب اللہ کا کرنا آپ دیکھیں کہ وہ بچہ اللہ کو ماننے والا، اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا، ساری دنیا اس کو مارنے پہ تل گئی نا، بادشاہ، وقت کا بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا ہے اور جادوگری کے ذریعے سے لوگوں پہ اپنا رعب اور دبدبہ بٹھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ سارے لوگ اس کے خلاف ہو گئے، اسے مارنا چاہتے ہیں، پر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ پہاڑ پہ چڑھ کے جب انہوں نے اسے دھکا دینا چاہا تو بچے نے بڑے خوبصورت لفظوں کے ساتھ اللہ سے دعا کی کہ اللہم اکفنیہم بما شئت، اے میرے اللہ تو مجھے ان سے کافی ہو جا جیسے تو چاہے، مجھے تو ان سے بچا لے جیسے تو چاہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیسے بچایا؟ اب وہ لوگ اسے مارنا چاہتے ہیں، سب مارنا چاہتے ہیں، لیکن اس نے اللہ سے فریاد کی تو اللہ نے اسے بچا لیا۔ پہاڑ میں حرکت ہوئی، ایک جنبش ہوئی، ہلکا سا ہلا پہاڑ، زلزلہ نما تھوڑا سا جھٹکا لگا، کیا وہ باقی سارے سپاہی مر گئے، بچہ بچ گیا۔ اللہ نے اسے بچا لیا جیسے اس نے چاہا۔ بچے نے دعا کی اللہم اکفنیہم بما شئت۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بچا لیا، وہ بچہ دوبارہ واپس بادشاہ کے سامنے آ گیا۔ بادشاہ بڑا سٹ پٹایا کہ یہ کیا ہے، میں اسے مروانے کے لیے بھیجا ہے، میرے بندے مر گئے اور یہ زندہ سلامت میرے سامنے کھڑا ہے۔ اب بادشاہ کو یہ ڈر تھا کہ میری بادشاہی نہ ختم ہو جائے، لوگوں کا میرے سے ایمان نہ اٹھ جائے اور لوگ ایک اللہ کو نہ ماننے لگ جائیں، لہٰذا اس ایک بچے کو ہی مروا دیا جائے۔ اب وہ اسے سمندر میں ڈبونے کے لیے بھیجتا ہے، لیکن وہاں بھی ایسے ہی وہ بچہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہم اکفنیہم بما شئت، اے میرے اللہ تو مجھے ان سے بچا جیسے چاہ۔ اب وہاں کشتی ہلی اور باقی سارے سپاہی اس کو جو مارنے آئے تھے، ڈبونے آئے تھے، وہ ڈوب گئے، اللہ نے اس اکیلے کو بچا لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ اس لیے ہر وقت اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا، اس کے در کے منگتے اور فقیر بن کے رہنا، یقیناً اسی میں ہی کامیابی ہے۔ اب وہ بچہ اس کے پاس دوبارہ آ گیا، بادشاہ بہت سٹ پٹایا کہ تجھے میں کیسے ماروں۔ اب بادشاہ کو تو اپنی بادشاہی کے جانے کا ڈر تھا، اپنی سلطنت کھو دینے کا ڈر تھا، بادشاہ اسے فٹافٹ مروانا چاہتا تھا۔ بچے نے کہا میں مروں گا ایسے کہ جیسے میں کہوں تم ویسے کرو۔ ہاں جی بتاؤ کیسے کیا جائے تمہارے ساتھ؟ بادشاہ نے اس سے پوچھا، کہنے لگا مجھے سولی دی جائے، دن چڑھے، سارے لوگوں کی موجودگی میں سب لوگوں کو وہاں پہ جمع کیا جائے اور مجھے سولی پہ چڑھا کے جو تیر میری طرف پھینکا جائے اس پہ یوں کہا جائے کہ بسم رب ھذا الغلام، اس لڑکے کے رب کے نام کے ساتھ، یعنی جس رب کو میں مانتا ہوں اس رب کے نام کا مجھے تیر لگے تو میں مروں گا۔ بادشاہ نے دل میں سوچا کہ ٹھیک ہے یہ مرے تو بے شک جو یہ کہتا ماننے کے لیے تیار ہیں، بس اسے مر جانا چاہیے، یہ زندہ رہے تو میرے لیے خطرہ ہے۔ اب بچے نے ایسی گیم کھیل لی کہ سارے لوگوں کو جمع کروایا اور اپنے مرتے وقت
ایسا کلمہ ان کے منہ سے نکلوایا کہ انہوں نے جب کہا بسم رب حاضل غلام، تو سارے لوگ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگ گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں اس بادشاہ نے ایسے ہی بیوقوف بنایا ہوا تھا کہ ہمارے سے اپنی پوجا کرواتا، مطلب اصل رب تو وہی ہے جو اس بچے کا رب ہے، ہم اس بچے کے رب پہ ایمان لے آئے۔ اب بادشاہ کو جس چیز کا ڈر تھا وہی ہو گیا، بچہ تو مر گیا، جب اسے تیر لگا تو اس نے اپنی کن پٹی پہ نا یوں انگلی رکھ لی اور مطلب اسے وہ مر گیا، اسے دفنا دیا گیا۔ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دفعہ مطلب کھدائی کے دوران ایک میت نکلی اور کہتے ہیں وہ اسی بچے کی تھی کہ اس کی بھی کن پٹی پہ اس نے ویسے ہی انگلی رکھی ہوئی تھی جیسے کہ شہید ہوتے وقت اس نے رکھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک مومن بندوں کے جسموں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، وہ مر بھی جائیں تو ان کے جسم سلامت رہتے ہیں اور وہ اللہ کی ہمیشہ کی رحمت میں چلے جاتے ہیں کہ اللہ اکبر، کامیابی پا جاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو ماننے والے ہیں۔ لیکن ناکام ہیں وہ لوگ جو اللہ کے مقابل اتر آتے ہیں۔ اب دیکھیں جیسے اس بادشاہ نے لوگوں کو، اب ایک بچے کو مروا رہا تھا، وہ اس کے لیے اتنا پریشان تھا، اب ایک بچے کو مرواتے مرواتے سارے لوگ ہی کلمہ پڑھنے لگ گئے لا الہ الا اللہ۔ اب اسے فکر پڑ گئی کہ ان لوگوں کو مار دینا چاہیے، جو مجھے چھوڑے، جو ایک اللہ کا کلمہ پڑھے اسے مار دو۔ اس نے ان کے لیے خندقیں کھدوائیں ہر گلی پہ کہ ایک طرف سے بند کر دیا، اس میں آگ کے الاؤ بھڑکائے، جو مانے بادشاہ کو وہ تو بچ جائے، جو بادشاہ کو نہیں مانے، اللہ کو مانے، اسے وہ اس خندق میں پھینک دے۔ فرمایا النار ذات الوقود، یعنی ان لوگوں نے جو آگ بھڑکائی اس میں وہ اہل ایمان کو پھینک رہے تھے، وہ آگ تھی ذات الوقود، ایندھن والی۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، وہم اور وہ علی ما یفعلون جو بھی وہ کر رہے تھے مومنین کے ساتھ، شہود اس پر خود گواہ تھے، یعنی ان کے جلنے کا تماشا یہ دیکھ رہے تھے۔ اور ایسے تماشے یہ مطلب ہر دور میں ہی ہوتے رہے ہیں، جیسے مطلب اب بھی آپ یہ فلسطین والوں کو دیکھو، انڈیا میں، برما میں، افریقہ، کشمیر، بوسینیا، مطلب یہ سارے مسلمان ملکوں میں کس طرح مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیا جاتا ہے، کس وجہ سے؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، نہیں وہ انتقام لے رہے ان سے، إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، مگر صرف اس بات پر کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اللہ غالب تعریف کیے گئے پر۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ نے مسلمانوں پہ جہاد فرض کیا ہے اور اللہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو ہی غالب رہنا ہے۔ اسلام سارے ادیان پر، ساری دنیا پہ دین اسلام کا راج ہونا چاہیے۔ یہ تب ہی تھا جب مسلمان اللہ کے حکموں کے تابع دار تھے، اس کی مرضی کے مطابق انہوں نے مطلب جہاد وہ کر رہے تھے۔ جب سے مسلمانوں نے مطلب ان کے اندر وہن، سستی آ گئی، دنیا کی محبت آ گئی، جہاد کو چھوڑ دیا، تو کیا پھر کافر لوگ ان پر مسلط ہو جاتے ہیں اور وہ پھر مسلمانوں کو اذیتوں سے دوچار کرتے ہیں اور اتنا تنگ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو کلمہ پڑھنے کی بھی سزا دی جاتی ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ وہ اس بات کی انہیں سزا دیتے ہیں کافر کہ انہوں نے اللہ غالب تعریف کیے گئے کو مان لیا، اور جس کے قبضے میں، جس کی بادشاہی میں ہے آسمانوں زمین، یعنی 14 طبق، 7 آسمان اور 7 زمینیں، واللہ علی کل شیء شہید، اور جو ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے فتنے میں ڈال دیا،
آزمائش میں مبتلا کر دیا مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، تو فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلنے والا عذاب ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ آگ اتنی انہوں نے اتنے تیز الاؤ جلائے تھے کہ وہ آگ بھڑکی اور ان کے گھروں تک پہنچ گئی اور اس نے بھی انہیں جلا کے خاکستر کر دیا۔ اب مومن تو صرف دنیا کی آگ میں ہی جلے، پر کافروں کے لیے وہ آگ صرف دنیا ختم ہونے والی آگ نہیں تھی، جو بظاہر لوگوں کی نظر میں تو جل کے خاک ہو گئے، مٹی ہو گئے، راکھ بن گئے، لیکن وہ ہمیشہ کی آگ میں اتر گئے۔ فَلَهُمْ عَذَابُ جہنم، پھر ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے والا عذاب ہے۔ یعنی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لے آئیں اور اچھے عمل کریں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے لوگوں۔ یہاں ایمان اور عمل صالح والے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور اسے ہی اللہ نے بہت بڑی کامیابی کہا ہے کہ جسے جنت مل گئی یقیناً وہ بہت کامیاب ہو گیا۔ اب یہ دونوں لوگوں کے لیے ہے جو مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، اگر وہ بھی ایمان لے آئیں اور اچھے عمل کریں تو پھر جہنم اور جلنے والے عذاب نہیں بلکہ انہیں جنت ملے گی، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور مومنوں کے لیے بھی ہے اس میں کہ اگر مسلمانوں مومنوں ان آزمائشوں پہ پریشان نہیں ہونا، یہ وقت تو گزر جانے والا ہے، آخرت میں ان کے لیے وہ عظیم الشان باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان والوں کی آزمائشوں اور مصیبتوں میں ثابت قدم رکھنے والی چیز اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں جنت دے گا۔ کس قدر ظالم ہیں وہ لوگ جو روحانیت کا لبادہ اوڑھ کر جنت کا مذاق اڑاتے اور اسے بے وقت قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جسے جنت مل جائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو دوزخ سے بچا لیا گیا، جو آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، وہ بڑا کامیاب ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے لوگوں۔ بطشہ وہ پکڑ جس میں تیزی اور سختی پائی جائے، رب کی بطشہ جسے وہ شدید بتا رہا ہے کس قدر سخت ہوگی۔ اہل ایمان کو تکلیف پہنچانے والوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اس سے بچ جاؤ۔ انہ ھو یبدئ و یعید، بے شک وہ پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہ اللہ یعید دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بخشنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھنا کہ دنیا میں تمہارے ظلم و ستم پر باز پرس نہیں ہوئی تو مرنے کے بعد بھی نہیں ہوگی۔ جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ کر کے تمہیں تمہارے اعمال کی ضرور سزا دے گا اے لوگو۔ اور ساتھ میں یعنی اللہ کے قہر و جلال کے ذکر کے ساتھ ہی اس کی صفت رحمت کا تذکرہ ہے کہ اگر تم توبہ کر لو تو وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے، غفور الودود۔ کوئی کتنا بھی ظلم کر لے، زمین آسمان تک بھر کے گناہوں کی لے آئے، ظلموں کی لے آئے، جب وہ رب کے در پہ آئے گا تو اسے ودود پائے گا، بہت محبت کرنے والا پائے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے ظالموں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر اپنے ظلموں کی وجہ سے انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے نا، اگر اس کا ضمیر اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ دوسروں کی چیخیں، اس کا جلنا اسے اچھا لگتا ہے، پھر بھی کوئی نہ کوئی موقع ایسا ضرور آتا ہے کہ وہ اندر سے ان چیزوں سے پریشان ہوتا ہے، اور بعض دفعہ غلط ماحول اسے صحیح راہ کی طرف آنے نہیں دیتا، اور بعض دفعہ شیطان بھی انسان کو اتنا مایوس کر دیتا ہے
کہ تم تو بس بہت ظالم ہو، تم بہت غلط ہو، تم تو اب سیدھی راہ پہ آ ہی نہیں سکتے، یا تم آؤ گے تو تمہیں قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ پر رب کی رحمت آپ دیکھیں کہ وہ بتا رہا ہے کہ وہ کتنا مطلب ودود ہے، وہ کس قدر بخشش کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، وہ بڑے عرش والا ہے۔ کوئی کتنا بھی گناہ کر کے آئے، کوئی کتنے بھی پاپ لے کے آئے، کوئی کتنا بھی ظلم و جور لے کے آئے، جب رب کے سامنے آ کے روئے گا، گڑ گڑائے گا، معافیاں مانگے گا، تو یقیناً رب کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، بہت بخشنے والا پائے گا۔ وہ بڑے عرش والا ہے، یعنی وہ تمہاری طرح معمولی اور عارضی اقتدار والا نہیں، بلکہ اس عرش عظیم کا مالک ہے جو زمین اور آسمان اور ان کے درمیان سے بھی بڑا ہے۔ نہ وہ تمہاری طرح کم ظرف ہے کہ تھوڑی سی قدرت ملے تو ظلم پر اتر آتے ہیں جیسے لوگ، بلکہ وہ بڑی شان والا ہے۔ اور نہ وہ تمہاری طرح بے بس ہے کہ مجبور ہو کر اسے اپنے ارادے چھوڑنے پڑیں، بلکہ وہ جو چاہے کر گزرنے والا ہے۔ ایسے زبردست قوت والے پروردگار سے تمہیں ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے لوگوں، اور اس کی رحمت کا طلبگار رہنا چاہیے۔ فعال لما یرید، فعال وہ کر گزرنے والا ہے، لما یرید جس کا وہ ارادہ کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر لشکروں کی، فرعون و سمود، فرعون کی اور سمود کی، بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرنے والا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن مجید ہے، فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں ہے، جس کی یعنی اس تختی میں لکھا ہوا ہے جس کی حفاظت کی گئی ہے۔ یعنی اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اسے دلوں میں جما دینے کے لیے سمود فرعون کے 2 قصے جو عرب میں زیادہ مشہور تھے وہ اہل مکہ کو یاد دلائے تاکہ وہ ان قصوں سے عبرت پکڑیں۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی دینا بھی مقصود ہے۔ حق تو یہ تھا کہ پہلے سرکشوں کا انجام دیکھ کر یہ لوگ ایمان لے آتے، مگر یہ الٹا خواہ مخواہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، یہ ماننے کی بجائے تکذیب میں ہی آگے جا رہے ہیں، جھٹلانے میں ہی آ رہے ہیں، مطلب انہوں نے اپنا حصہ جھٹلانے میں ہی ڈال دیا۔ حالانکہ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے، وہ جب چاہے پکڑ لے۔ اور اگر ان کا جھٹلانا اس خیال سے ہے کہ یہ کلام الہی نہیں یا اس میں شیطان کا کچھ دخل ہے تو ان کی یہ بات بھی غلط ہے، بلکہ یہ بڑی شان والا قرآن ہے، اس لوح میں سے اتارا گیا ہے جس کی فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت کی جاتی ہے۔ کسی شیطان کا اس میں دخل نہیں ہو سکتا، اس کے کلام میں الہی ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اگر انہیں شبہ ہے تو وہ بھی اس جیسی کوئی صورت بنا کر لے آئیں، جب یہ نہیں کر سکتے تو اس کلام کے کلام الہی ہونے میں کیا شبہ رہ گیا۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اللہ ماننے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔